بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما بحر غم میں ہوتی ہے زیر و زبر کشتی میری بحر غم میں ہوتی ہے زیر و زبر کشتی میری لو خبر بحر محمد لو خبر بحر محمد مصطفیٰ یا گنج بار خبر بحر محمد مصطفیٰ یا گنج بار داتا پیا داتا پیا داتا پیا بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ و اصحابہ المتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ وہ الہ ہے، معبود ہے، باقی سب عبد ہے۔ اور ہر ہم اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا کی، اگر گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے، لیکن رب الجلال کی نعمتیں ختم نہ ہوں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں۔ ان پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، دلوں کو سکون محسوس ہوتا ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنے سے جنت کے راستے روشن ہوتے ہیں۔ تو پھر
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ رب العزت بے شمار رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت اور صحبت عطا فرمائے۔ قرآن حکیم نے سورہ انعام کی 32 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود، اور فرمایا وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، اور یہ جو آخرت کی زندگی ہے فرمایا خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہاری عقل تمہیں نہیں بتا رہی، کیا تمہیں یہ شعور نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود، اور فرمایا کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ کس طرح سے لوگ دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ قرآن حکیم نے ہمیں جو واضح ارشادات فرمائے، ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ اور علماء حق نے ان ارشادات کی تشریحات اور توضیحات کر کے زمانے کے مطابق لوگوں کے دلوں میں انہیں اتارا، اور دنیا کا کمزور پن اور آخرت کی ان لوگوں کے دلوں میں انہوں نے واضح کر دیا۔ اور یہ سلسلہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک اولیاء اور صوفیاء کی جماعت میں جاری اور ساری ہے، اور ان صوفیاء میں کچھ قرون اولیٰ کے لوگ ہیں اور کچھ سابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ ان اولیاء میں ایک بہت بڑا نام داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ حضرت ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے وصال کو کم و بیش 1000 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے غور کے ساتھ ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سمجھا کریں۔ اسلام کی تاریخ 1400 سال کی ہے، اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کو کم و بیش 1000 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس دور میں مرید ہوا، میں نے اپنے مرشد کی خدمت کی، اور داتا صاحب اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ پھر مجھے حکم ہوا، میں لاہور آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ 1000 سال سے طریقت کا، پیری مریدی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ لیکن آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس
آج کی پیدائش ہے، آج کی پیداوار ہے، یہ کب ہوا، یہ کب سے شروع ہوا، یہ کیسے ہوا؟ تو داتا صاحب کے وصال کے بعد آپ کا عرس ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ 1000 سال سے عرس ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس دور میں لوگوں کو پتا تھا کہ اگر ہم کسی درویش کی خدمت کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا۔ تو آج ہمارا تو زمانہ ہی بڑا عجیب ہے کہ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو خود قرآن جانتا ہوں، میں تو حدیث جانتا ہوں، مجھے کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں کسی عام گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، میں مدینے والے محبوب کی اولاد ہوں، میں مدینے والے محبوب کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ تو آپ سید ہونے کے باوجود ایک جگہ پر گئے ہیں اور تربیت حاصل کی ہے، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کے اس ایریے میں آ کر ٹھہرا جہاں پر زندگی کی پوری سہولیات بھی میسر نہیں ہے۔ 1000 سال پہلے کا لاہور، جنہوں نے 30-35 سال پہلے لاہور دیکھا ہے وہ اس کی کیفیات کو جانتے ہیں، اور داتا صاحب 1000 سال پہلے کے لاہور میں تشریف لائے، اور آپ نے یہاں پر بیٹھ کر قرآن و سنت کی تشریحات کی، مسجد بنائی، اور آج لفظ داتا سے بھی بعض لوگوں کو بڑا اختلاف ہے، حالانکہ داتا کا معنی ہے دینے والا۔ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں پہ ذرا غور کریں، اس میں کوئی نام داتا ہے؟ کوئی نام داتا نہیں۔ تو پھر ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا اسم ہے، حالانکہ داتا تو عربی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ان چیزوں کو گھسیٹ گھساٹ کے لے آتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں کو بخش دے جو بچپن میں میرے رب بنے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو قرآن نے تو ماں باپ کو رب کہہ دیا، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ رب کا معنی ہے پالنے والا، وہاں اللہ رب اور معنوں میں ہے، یہاں رب اور معنوں میں ہے۔ ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، اصل پالنے والا کون ہے؟ اگر کوئی کہے کہ ابا آپ نے ہمیں پالا ہے تو کیا وہ مسلمان رہا یا کافر ہو گیا؟ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسلام کو تقسیم نہ کرے۔ قرآن حکیم نے ہمیں حکم دیا کہ ان لفظوں کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں۔ تو لفظ ذاتا کا معنی ہے دینے والا، یہ ان کا لقب ہے، معروف لقب ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر میں کسی کو کوئی 2-4 مسئلے سمجھا دیتا ہوں، کوئی مجھ سے لے لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو یہ شرک نہ ہوا۔ میرے استاد محترم مجھے کچھ چیزیں سمجھا دیتے ہیں، مجھے دے دیتے ہیں، تو یہ شرک نہ ہوا۔ میرے اور آپ کے ماں باپ ہمیں کوئی 2-4 ہزار روپیہ دے دیتے ہیں یا ہم ان سے لے لیتے ہیں، تو یہ شرک نہ ہوا۔ ہم سے کوئی مسلمان تو ہوتا نہیں، لیکن ہر جمعے ہم 200-400 کو کافر بنا دیتے ہیں۔ تو مار نہ دے مجھے کوئی کافر کر کے، سارا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اب میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ
حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وہ ہستیاں نہیں کہ جن کی تاریخ دفن ہے، کہاں سے آئے، کہاں گئے، کیا کرتے رہے، بلکہ آپ تو وہ لوگ ہیں جن کا کلام آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ حضرت بابا فرید کا کلام آج بھی اصل حالت میں موجود ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی تصانیف آج بھی اصل حالت میں موجود ہیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہے۔ آپ چاہے جس زبان میں مرضی لے لیں، آپ اردو میں لے لیں، آپ پوری کشف المحجوب پڑھیں نا تو سب سے پہلے تو وہاں پر ملنگوں کا داخلہ منع ہوگا، کوئی ملنگ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ داتا صاحب کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ عورتوں کا داخلہ بند ہوگا، اس لیے کہ داتا صاحب کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں۔ کہ میلہ ٹھیلا ایسی چیزیں کوئی آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اور داتا صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ پنڈی سے جھنڈے اٹھا کر پیدل آنا اور میرے مزار پہ حاضری دینا۔ اور داتا صاحب کی تعلیمات تو لکھی ہوئی ہے، کتاب موجود ہے، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ دادا صاحب نے تو کھانے کے آداب بھی لکھے ہیں، دادا صاحب نے تو چلنے کے آداب بھی لکھے ہیں کشف المحجوب میں، دادا صاحب نے تو شریعت میں بولنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اور آج ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دادا صاحب کی قبر سے کوئی شخص پھول اٹھاتا ہے اور دوسرے شخص کے گلے میں ڈال دیتا ہے، تو اس کا بھی اس کو 400-500 روپیہ نذرانہ چاہیے۔ داتا صاحب نے یہ تو نہیں لکھا، یہ کس کتاب کا حصہ ہے، کس کتاب میں لکھا ہے؟ آپ چاہے دادا صاحب کے مزار کو، آپ کی قبر کو جس مرضی چیز سے غسل دیں، دادا صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ سندل لے کر آنا یا عرق گلاب لے کر آنا تو اس سے میرے قبر کو غسل دینا۔ آپ کیوں مسئلہ پیدا کرتے ہیں مشائخ کے لیے؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور ہم بہت لوگوں سے سنتے ہیں کہ مزارات پہ جانے سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن حضور آج کیا ہوا؟ اس طرح سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ تم مزارات پہ جا کر غیر شرعی کام کرتے ہو، اللہ والے تم سے ناراض ہو گئے ہیں، تو تم وہاں پہ جا کے جو کام کرتے ہو وہ راضی کرنے والے ہیں یا ناراض کرنے والے ہیں؟ وہ ناراض کرنے والے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں داتا صاحب نے سب سے پہلے اسبات علم کا باب باندھا ہے اور آیت یہ لکھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بندے کے پاس علم ہوگا تو وہ رب سے محبت کرے گا، رب کی بات سنے گا۔ اور دادا صاحب نے ایک بہت سخت بات لکھی ہے، بہت سخت بات، اور مجھے وہ کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا موضوع ہے تعلیمات داتا گنج بخش، مجھے کرنی پڑے گی۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ علم کے بغیر جو بندہ فقیری کا دعویٰ کرے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کنویں کے ارد گرد بیل پانی نکالنے کے لیے گھومتا رہتا ہے، وہ چلتا تو رہتا ہے لیکن اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ گھومتا تو رہتا ہے لیکن اسے کوئی نتیجہ نہیں ملتا، اسے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شخص بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح بیل گھومتا رہتا ہے، وہ شخص گھومتا تو رہے گا لیکن اسے کوئی منزل میسر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی منزل حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، پھر مدینے والے محبوب کی حدیث یاد کرے، اور پھر دادا صاحب فرماتے ہیں کہ پھر اسے منزل میسر آئے گی، ورنہ اسے کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اور آگے چل کے دادا صاحب
حدیث لکھتے ہیں تاجدار کائنات کی. آپ فرماتے ہیں کہ کچھ علم حاصل نہیں کرتے, کچھ نفع نہیں لیتے. تاجدار کائنات نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع, کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم کی جو علم تو ہو لیکن اس سے کوئی نفع حاصل نہ کیا جا سکتا ہو, جو علم تو ہو لیکن اس پر کوئی عمل نہ ہو. تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ جب علم حاصل کر لو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنا, پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا, قرآن پڑھنا آسان, تلاوت کرنا آسان, محبت کرنا آسان. تو دادا صاحب نے ایک مثال دی ہے, جب کوئی بات سمجھاتے ہیں نا تو پھر مثال دیتے ہیں. دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں مجھے نا ایک عورت سے عشق ہو گیا. سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ شروع میں مجھے ایک عورت سے عشق ہو گیا. نماز میں پڑھتا تھا اس لیے کہ میرا تعلق علمی گھرانے کے ساتھ تھا. یہ دادا حضور کشف المحجوب میں لکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ نماز میں پڑھتا تھا اس لیے کہ میرا تعلق علمی گھرانے کے ساتھ تھا. تو میں نے نا اس عورت کے محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی اور امام صاحب نے نا آیات کچھ لمبی پڑھ دی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ امام صاحب آپ تو فارغ ہیں, ہمیں تو اور بھی بڑے کام ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر نا اس کے گھر کے چکر لگاتا, وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی, ایک دو باتیں کرتی اور چلی جاتی. اور فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نہ مجھے غصہ آتا تھا اور نہ میں تھکتا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اس کے محلے میں نا عشاء کی نماز پڑھی. تو نماز سے فارغ ہوگا میں 8-10 گھنٹے تک اس کے عورت کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتا رہا, معاذ اللہ اس کے گھر کا طواف کرتا رہا. وہ 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ آج بات نہیں ہو سکے گی اس لیے کہ گھر میں مہمان بہت ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ نہ تو مجھے غصہ آیا اور نہ مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی, بلکہ میرے دل میں اس کے لیے پیار بڑھ رہا تھا. آپ فرماتے ہیں جب میں واپس پلٹا, ابھی میں تھوڑی دوری گیا تھا کہ فجر کی اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی اور ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے, نہ تجھے غصہ آتا ہے نہ تجھے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, بلکہ تیرے دل میں اس کے لیے محبت اور بڑھتی ہے. اگر تو ساری رات ایک عورت کے لیے کھڑا رہ سکتا ہے, اگر بندہ ساری رات ایک عورت کے لیے کھڑا رہ سکتا ہے تو وہ ساری رات رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے. تو پھر تراویح پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں, رات کو تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں, بس شرط یہ ہے کہ اس سے پیار ہو جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ دن گیا اور میں نے توبہ کر لی. آج 60 سال گزر گئے, میں ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں اور مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی. فرماتے ہیں کہ ساری رات میں مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں اور مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی. تو امام الانبیاء کے غلام دادا صاحب فرماتے ہیں کہ جب علم حاصل کر لو تو پھر اللہ رسول سے محبت کرنا اور پھر محبت والی نماز پڑھنا, مشقت والی نماز نہ پڑھنا, بوجھ والی نماز نہ پڑھنا. یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ تم یہاں پہ بیٹھو اور میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا,
بوجھ والی مشقت والی نماز نہیں بلکہ پیار والی نماز پڑھنا. اور آپ فرماتے ہیں کہ زندگی میں تجھے کوئی مقام ملے گا نا, زندگی میں اگر تجھے کوئی مقام ملے گا یا اللہ تجھے کوئی کرامت دے گا تو وہ مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے دے گا. چاہے کہ جتنے مرضی وظیفے کر لے, جتنے مرضی چلے کاٹ لے, کالا پیلا نیلا جادو سیکھ لے, اگر اللہ تجھے کوئی شان دے گا نا تو وہ اپنے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دے گا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کوئی اللہ دین کا چراغ مل جائے, کوئی ایسی چیز مل جائے, رگڑی جائے تو سارے کام ہو جائیں. اللہ دین کا چراغ رگڑا جائے اور پیر صاحب کہہ دیں اور پیسے کی ریل پھیل ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے دین کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ تو مصطفیٰ کی شریعت پر اور ان کی سنت پر عمل کر. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی پاک کی غلامی اختیار کرے گا تو پھر اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا, اور جب اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا نا تو پھر تجھے اور کیا چاہیے. تو دادا صاحب نے نا ایک بزرگ کی بات لکھی ہے, وہ تابعی ہیں اور تابعی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے تھے. اور اس دور میں بزرگ کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں سے چھپ کر پہاڑ کے پیچھے نا وہ عبادت کیا کرتے تھے, بکریاں چرایا کرتے تھے اور دریائے فرات کے کنارے پر نوافل ادا کیا کرتے تھے. عام طور پر فجر سے لے کر عصر تک کا وقت ہوتا تھا اور ان اوقات میں ان سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا کرتا تھا. ایک شخص دور دراز سے آپ کی شہرت سن کے وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا, تو لوگوں نے کہا کہ وہ اس وقت نہیں ملتے, ناراض ہو جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے بندے ناراض ہوتے نہیں, اور اگر ہو جائے تو زیادہ دیر تک ناراض رہتے نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا نا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے, یہ بکریاں چرا رہا ہے, ان کی حفاظت کر رہا ہے. تو وہ بزرگ نوافل میں مشغول تھے. جب فارغ ہوئے تو مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ کیوں آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اگر آ ہی گیا ہوں تو قبول فرما لیں, مہربانی فرمائیں. تو کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کیا کہ حضور یہ بھیڑیے کی بکریوں سے صلح کب سے ہو گئی؟ تو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں, ایک ہلکا سا جملہ فرمایا جب سے بکریوں کے مالک کی اپنے رب سے صلح ہو گئی, جب سے بکریوں کے مالک نے اپنے رب سے صلح کر لی, جھوٹ چھوڑ دیے, گناہ کرنے چھوڑ دیے, فرما برداری میں آ گیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس بزرگ کی یہ بات سنی تو میرے جسم پر کبھی طاری ہو گئی اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی, مجھے پیاس لگی. میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں. کہتے ہیں ابھی میرے دل میں خیال آیا تھا تو بابا جی نے ایک لکڑی کا پیالہ نکالا, ایک پتھر تھا اس پہ ڈیلان بنی ہوئی تھی, اس کے نیچے رکھا تو وہ دودھ سے بھر گیا. وہ دودھ انہوں نے مجھے دیا, ٹھنڈا اور میٹھا دودھ پی کر نا میری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی. اس کے بعد وہی پیالہ انہوں نے اس پتھر کے نیچے رکھا تو وہ شہد سے بھر گیا اور وہ بھی انہوں نے مجھے دیا. اور میں نے فوراً عرض کیا کہ حضور یہ دودھ تو گائیں بیسے دیا کرتی ہیں, یہ پتھروں سے تو نہیں نکلا کرتا. شہد تو شہد کی مکھیاں دیا کرتی ہیں, یہ پتھروں سے تو نہیں نکلا کرتا.
تو انہوں نے نا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. کہ جب حضرت موسیٰ سے آپ کی قوم نے پانی مانگا تو آپ نے اپنا عصا پتھر پہ مارا تو رب ذوالجلال نے وہاں سے 12 پانی کے چشمے جاری کر دیے. جب موسیٰ کی نافرمان قوم جناب موسیٰ سے پانی مانگے تو رب ذوالجلال پتھروں سے پانی جاری کر دیا کرتا ہے. تو محمد عربی کے غلاموں کے لیے بھی پتھروں سے شہد اور دودھ بھی جاری کر دیا کرتا ہے. تو دوستان مکرم، داتا صاحب آپ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کی ایک ایسی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے کبھی اپنی زبان سے دکھ درد بیان ہی نہیں کی، سب کچھ اللہ رسول کے حوالے کر دیا، سب کچھ اللہ رسول کے حوالے کر دیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے دعا بھی نہیں کرتے، دوسروں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے کچھ مانگتے ہی نہیں. ہماری جماعت میں نا کرامتیں بیان کرنے کا انداز ہے، طریقہ ہے. یہ ساری باتیں مجھے بھی آتی ہے کہ ایک شخص کراچی سے داتا صاحب کے مزار پہ آیا، اس نے حاضری دی اور اس کی لاٹری نکل گئی. یہ کرامتوں کے حوالے سے بہت سے قصے ہم نے پڑھے بھی ہیں اور اپنے بزرگوں سے سنے بھی ہیں. لیکن میرا موضوع تعلیمات داتا گنج بخش ہے، اس لیے میں موضوع کے اندر رہنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ ابو نور رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص داتا صاحب کے مزار پہ نا گھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ داتا صاحب 10 روپے دے دے، 10 روپے دے دے، 10 روپے دے دے. اور دوسرا شخص انہیں دیکھ رہا تھا، کافی دیر سے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا کہ داتا نے تجھے کیا دینا ہے، میں تجھے دیتا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ داتا صاحب تیرے صدقے جاؤں، تو نے دلائے کس سے جو تیرا منکر ہے، جو تیرا ماننے والا ہی تھی. تو وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میں نے بات اور طریقے سے کی تھی اور اس نے مجھ پہ ہی جھڑ دی. داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت شیخ احمد ایک بزرگ تھے، ساری عمر بندوں سے کوئی سوال نہیں کیا، کبھی اپنے اوپر سوالات کا دروازہ نہیں کھولا. بڑی مشکلیں آئیں لیکن کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی، بندوں سے سوال نہیں کیا. اور فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا، ایک ایسی مشکل آ گئی جو حل نہیں ہوتی تھی. آپ پر ایک الزام لگ گیا. اس وقت کا بادشاہ تھا ابو مسلم، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا. فرد جرم عائد ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنی صفائی میں کچھ کہے. تو آپ نے فرمایا میں نے ساری عمر بندوں سے نہیں کہا، اللہ رسول جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، مجھے لوگوں سے کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ ابو مسلم نیک آدمی تھا، رات خواب میں تاجدار کائنات کی زیارت نصیب ہوئی. حضور سید عالم فرمانے لگے کہ تو نے ایک نیک آدمی کو جیل میں ڈال دیا ہے اور تو جانتا نہیں وہ بے گناہ ہے، تجھے اللہ سے ڈر نہیں آتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو اٹھا، کسی دربار، کسی ملازم، کسی نوکر، کسی سیکورٹی گارڈ سے نہیں کہا، جیلر کو نہیں بلایا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا اور اس درویش کو آزاد کیا. اور جب وہ بابا جی جانے لگے تو ہاتھ باندھے، ہاتھ جوڑے، عرض کیا کہ حضور میرے لائق کوئی خدمت ہو، کوئی کام ہو تو بتائیے گا. تو شیخ احمد فرمانے لگے کہ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی. فرمایا ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی. عرض کہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو تجھے تہجد کے وقت اٹھا کر مجھے آزاد کرنے کے لیے بیچ سکتے ہیں
وہ میری ضرورت کوئی باقی رہنے دیں؟ فرمایا تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئے؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے بندوں سے لو لگا لی ہے، بندوں سے امیدیں لگا لی ہے، اللہ رسول کے ساتھ اپنا دل لگاؤ، اور اگر بندوں کے ساتھ لگانا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ لگاؤ، اپنی تمام خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بیان کرو۔ اگر تم اپنی خواہشات اللہ اور رسول کی بارگاہ میں بیان کرو گے تو اللہ تمہیں عام بندوں سے زیادہ نواز دے گا۔ اپنے اندر استقلال، قوت اور عشق پیدا کریں۔ ہم داتا صاحب کے ماننے والے ہیں، بولیے ماننے والے ہیں نا، اور الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ ماننے والے ہیں۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ آپ داتا صاحب گئے ہیں، وہ میں نے کہا گئے کیا ہوتا ہے، الحمدللہ ہم حاضری دیتے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ 977واں عرس ہے داتا صاحب کا، بولیے کون سا عرس ہے، کتنا عرس ہے؟ 977واں، بول کے بتائیے، جو کبھی نہیں بولے وہ بھی بول کے بتائیں۔ 977واں عرس ہے، اور 977 سال تو داتا صاحب کے عرس ہوتے ہوئے ہو گئے۔ اور عجیب فلسفہ ہے، کہتے ہیں کہ کسی صحابی کا عرس ہوا؟ ہاں ہوا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں۔ تاجدار کائنات ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ جایا کرتے تھے، حضرت عمر ہر سال جایا کرتے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ ہر سال جایا کرتے تھے۔ تو جب تاجدار کائنات کا طریقہ ہے آپ ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ جایا کرتے تھے، تو اگر ہم کسی ولی کے مزار پہ چلے گئے تو کون سی غلطی ہو گئی، کون سی کوتاہی ہو گئی؟ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، تگڑا رکھیں۔ دادا صاحب آپ نے ساری عمر کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی جائیداد نہیں بنائی، اولاد ایک شادی کی اولاد نہیں ہوئی، دوسرا نکاح ہی نہیں کیا، ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 21 دن پتے کھا کر گزارا کیا۔ کتنے دن؟ 21 دن پتے کھا کے گزارا کیا، اور آج منبر پر بیٹھ کر مولوی اتنی لمبی زبان سے کہتا ہے کہ داتا صاحب کے مزار پہ شرک ہوتا ہے، اسے خیال ہی نہیں کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ کل دن گزرا ہے اقبال کا، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، آپ کے مزار پہ نا، داتا صاحب کے مزار پہ سونے کا دروازہ ہے، اور اس پہ اقبال کا شعر لکھا ہوا ہے، سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم۔ اقبال کہنے لگے کہ علی بن عثمان وہ ہستی ہیں، وہ مسلمانوں کے محسن ہیں کہ ساری امت مسلمہ کو آ کر ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ آپ امت مسلمہ کے مخدوم ہے، سید حجویر مخدوم امم۔ اور اقبال نے نا داتا صاحب کے مزار کو حرم کہا ہے، میں نہیں کہتا، اقبال کہتے ہیں کہ داتا صاحب کا مزار حرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے بزرگ یہاں پر آ کر وظیفے پڑھتے ہیں، چلے کرتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات ہے۔ ایک انگریز آیا تھا، لاہور کا دورہ کر کے واپس چلا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ لاہور دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ شاہی قلعہ؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ اس نے کہا لاہور میں بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی شہر دیکھی ہے تو نے؟ اس نے کہا ہاں، لاہور میں ایک قبر ہے اور وہ مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ دل قبضے میں ہے اس درویش کے۔ داتا صاحب ہمارے قریب ہے نا، آپ کا مزار ہمارے قریب ہے،
اس لیے ہمیں وہ قدر و منزلت نہیں، ورنہ بابا فرید اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگ یہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ نسائی شریف کا حوالہ سنیے، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھولے۔ نسائی شریف عرض کر رہا ہوں، سیاستہ کی روایت ابن ماجہ میں بھی موجود کہ قیامت کے دن کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کچھ عرض کرے، لیکن قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سب سے زیادہ تکرار کچھ نیک لوگ اپنے دوستوں کے لیے کریں گے، تکرار کریں گے اللہ کی بارگاہ میں بڑے ناز کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کر لیں کہ اللہ کی توفیق سے بولیں گے، اور اللہ چاہے گا کہ یہ بولیں، اور اللہ نیک بندوں سے فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں، فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں۔ اور آقا فرماتے ہیں، وہ عرض کریں گے کہ مالک انہیں بھی بلا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، مالک انہیں بھی بلا جو ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، جمعے پڑھتے رہے، مالک انہیں بھی بلا جو ہمارے ساتھ شریک رہے۔ تو آقا فرماتے ہیں، رب ذوالجلال فرمائے گا کہ ان کے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، وہ جہنم میں ہیں، ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان کے پاپ بہت زیادہ ہیں۔ تو وہ عرض کریں گے مالک انہیں بھی بلا، پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا منهم من عرفتا، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ رب ذوالجلال فرمائے گا کہ جاؤ جہنم کے دروازے تک چلے جاؤ، اور جس کو تم پہچانتے ہو انہیں وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ حضور داتا گنج باغ، آستانہ حضور داتا گنج باغ، قبل ملاد مصطفیٰ پیر مفتی محمد صفدر علی قادری صاحب، آغا ساجد قادری صاحب۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا من عرفتا، اور جس سے تمہاری واقفیت ہے، اور جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم پہچانتے ہو، جہنم سے نکال کر اسے جنت میں لے جاؤ۔ اور مشکاہ شریف میں تو میرے رسول کا یہ فرمان بھی موجود ہے، مشکاہ شریف میں تو میرے رسول کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ کسی گناہگار نے کسی اللہ کے ولی کو وضو کرایا تھا، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ پانی کا پیالہ پلایا تھا، پیالہ پانی کا پلایا تھا، تو وہ گناہگار جہنم میں جا رہا تھا، فرشتے اسے لے جا رہے تھے، اور اللہ کا ولی جنت میں جا رہا تھا، تو اللہ نے اس کی ملاقات کرا دی۔ تو ملاقات کس نے کرا دی؟ اللہ نے۔ ملاقات کس نے کرا دی؟ تو ثابت کیا ہوا کہ ولیوں سے ملاقات بھی اللہ ہی کراتا ہے۔ تو اللہ نے اس ولی سے ملاقات کرا دی، تو وہ بندہ فرشتوں سے چھڑا کے دوڑا اس اللہ کے ولی کی طرف۔ اس نے کہا کہ بابا جی آپ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ فرمایا نہیں، پہچان کرا۔ تو اس نے عرض کیا کہ ایک دفعہ آپ ہمارے علاقے میں آئے تھے، میں نے آپ کو وضو کرایا تھا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی اللہ کی توفیق سے واپس آ کر، وہ عالم واپس آ کر، وہ نیک بندہ واپس آ کر، وہ اللہ کا ولی واپس آ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا اس نے مجھے پانی پلایا تھا، مجھے وضو کرایا تھا، مالک میری تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن تو تو جزائے دینے والا ہے، اس نے تیرا بندہ سمجھ کے پلایا، چہرے پہ داڑھی دیکھ کے پلایا، مصطفیٰ
کی شریعت کا ادنا خادم سمجھ کر پلایا، مولا تو اس پہ مہربانی فرما۔ تو آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرمائے گا، اس گناہگار کو بھی۔ سیدی مرشدی آستانہ حبوستی سلطان باہو۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ رب تجھ سے راضی ہو جائے اور بہت جلدی راضی ہو جائے تو اس کی مخلوق کے ساتھ تو کوئی خیر والا معاملہ کر، اس کے ساتھ کوئی تسلی والا معاملہ کر، کسی کو تسلی دے، اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کر، تو اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں دادا صاحب دنیا سے چلے بھی گئے، لیکن آج بھی اپنے مزار پر لوگوں سے قرآن ہی پڑھوا رہے ہیں، نمازیں ہی پڑھوا رہے ہیں، جمعے ہی ہو رہے ہیں۔ داتا صاحب کے مزار پر جامعہ حجویریہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم ہے، درس نظامی کی کلاسیں ہوتی ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، کتابیں چھپتی ہیں، پورا ایک انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ تو آپ بھی مہربانی فرمائیں کہ فرقہ واریت کی اہمیت اتار دیں، فرقہ واریت کا یہ تعصب چھوڑ دیں، اپنے اندر بہتری لائیں، اپنے اندر عمل کا معاملہ کریں اور داتا صاحب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کی راہوں کا مسافر بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان، پیر طریقت رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر ابو الولا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف محدث قصوری، اور قبلہ والد گرامی عالم مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت شبی قبلہ شیخ الحدیث حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔